یاب ہوئے. خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں. وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ, وہ تو ایسے دنیا چھوڑ چکے ہیں, وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں. خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری, انہیں لے کر آؤ. حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے کہا جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا تمہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے. جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا, نہ صرف صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے حضور کو میرے لیے حکم فرمائے, کوئی آپ نے ارشاد تو فرمائے. تو آپ نے فرمایا میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا, میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے. منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا. اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا, اتنا اس کے اوپر روب تھائی ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا. خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران. جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے, اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے, اتنی عزت دی ان کو آپ نے. تو وہ کہہ رہے ہیں بات یہ کہ جب امام جعفر آئے تھے نا تشریف لائے تھے, ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا. اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے اسٹیج کو بھی کھا جاتا, اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تو میں نکل جاؤں گا. مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگی. اللہ اکبر. ناظرین ذرا سوچئے یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے نا, وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا